بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کامیاب کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں وسیم ارشاد اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایکسپرٹ پینلسٹ پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب موجود ہیں اور آج کے یو سی پی علمنائے گیسٹ ہیں شاہد زمان کھوکھر صاحب. ایک شعر ہے، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. بشارت صاحب کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ یہ جو شعر ہے نا، یہ صاف بتاتا ہے کہ اقبال کا شعر ہے. اقبال نے ہمیشہ لافٹی گولز کی بات کی ہے، دورس نگاہ کی بات کی ہے. اقبال نے ہمیشہ وہی بات کی ہے جو چھوٹی بات سے میل نہیں کھاتی، بڑی بات کی ہے. اقبال نے یہ کہا کہ چھوٹے چھوٹے گولز، کہ مجھے نوکری مل جائے، میری روٹی چل جائے، میں کچھ چھوٹا موٹا یہ کام کر لوں، یہ تمہارا گول ہونا نہیں چاہیے. گول یہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ having failed, if somebody fails is perfectly fine. Yes. But if somebody does not have a high goal, that is a crime. That is a crime. One should have a big goal and then he should strive for it. Then only he can achieve. وہ اسی کو سلیم طاہر صاحب نے کہا ہے کہ منڈیروں پہ جو بیٹھے ہیں شکستہ پر ہیں، اڑنے والوں کو بھلا کون رہائی دے گا. اب دیکھیے منڈیروں پہ ذرا اونچائی پہ ہیں لیکن پر ٹوٹے ہوئے ہیں، بالکل، لیکن جو اڑ رہے ہیں ان کو رہائی کس دیں گے. کیا بات ہے. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شاہد زمان کھوکھر صاحب. شاہد صاحب از entrepreneur, RJ, philanthropist and a motivational speaker. Welcome to the show. Thank you so much, Wasim, and it's a pleasure to be here at UCP once again. Thank you. Shahid Saab, I would request you to share your introduction with our audience. Sure. میرا نام شاہد زمان کھوکھر ہے اور میں انڈسٹری کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں سنس 2006. 2006 میں میں نے جسے کہتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا اور کوشش کرنا شروع کی کچھ ایسا کیا جائے جو کہ آئندہ آنے والے وقت میں میرے لیے اور مجھ سے ایسوسیٹڈ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکے. اینڈ موونگ آن ٹو 2010 میں نے جسے کہتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں 100% جمپ کر لیا. آئی اسٹارٹیڈ ایز اے ریڈیو براڈ کاسٹر، ٹی وی کے لیے کام کیا، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے لیے کام کیا. دین اسٹارٹیڈ مائی فرسٹ وینچر دیٹ واز ان 2013. اٹ واز اے ویلفیئر پروجیکٹ ود دا نیم آف الف لام میم، جہاں ہم لوگوں کو فری ایجوکیشن اور سبسڈائزڈ ایجوکیشن یا وہ تمام فیسلٹیز جو لاہور جیسے بڑے شہر میں ملتی ہیں وہ ولیج ایریاز میں دینے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ بائی 2015 وی لانچ آر اپیرل برانڈ. ایک کپڑوں کا ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا، اس کو کیری فارورڈ کیا. اینڈ بائی 2018 اینڈ 2019 وی لانچ آر ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی ود دا نیم آف ڈیجیٹل ٹرانسفارمرز. اینڈ دین لیٹر آن وی ایڈڈ another project that was grow trainings، جس کا مقصد لوگوں کو ٹریننگ اسکلز سے اکوپ کرنا تھا، جس کے ذریعے سے وہ اپنی ایک تو اسکل سیٹ کو بڑھا سکے، ساتھ میں وہ اپنے لیے ریونیو اسٹریمز کو انکریز کر سکے. بالکل. the need of the time is obviously we're going technology, tech after this COVID-19. So it's about technology and digital skills is the right thing and skill to get. So Shahid, coming to you again, یونیورسٹی کی لائف کیا تھی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. وسیم اگر بات کریں اس یونیورسٹی کی یو سی پی کی، تو میں نے جوائن کیا تھا یو سی پی کو 2010 سے تقریباً 2012-13 تک کا یہ میرا سفر رہا. ہم چونکہ ایم ایس کے اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارا عام طور پہ تعلق پڑھنے اور سیکھنے سے رہا. وی یوز ٹو کم ان ایوننگز، مارننگ میں اور مصروفیات چل رہی ہوتی تھی. So we couldn't enjoy the life the way the bachelor students or the MBA students enjoy because time limitations بہت زیادہ ہوتی ہیں، work burden ہوتا ہے. But UCP was an amazing place to study. آپ چاہے انفراسٹرکچر کی بات کریں، شاہد صاحب I'll say it is still an amazing place. It is no doubt. While I'm here I can feel that. چاہے آپ انفراسٹرکچر کی بات کریں، چاہے فیکلٹی کی بات کریں یا اپرچونیٹیز کی بات کریں، UCP کا آڈیٹوریم اپرچونیٹیز سے بھرا ہوا ہے. You have workshops, you have seminars, you have webinars, you have conferences going on. تو جب میں پبلک پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر جا کے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار آپ کو ہمیشہ کسی نے کہا کہ اچھی یونیورسٹی کو جوائن کرو، لیکن وہ اچھی یونیورسٹی کیا ہے وہ کسی نے نہیں بتایا. لیٹ می ٹیل یو، وہ یونیورسٹی ہے جو آپ کو ایکسپوجر دیتی ہے انٹرنیشنل اینڈ نیشنل، وہ ہے اچھی یونیورسٹی. And UCP is no doubt a wonderful place to study. تو کوئی فیوریٹ ٹیچر سبجیکٹ کوئی یاد ہے کوئی؟ سر بہت زبردست
ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے, اب تو ہمارے ساتھ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, زیڈ خان صاحب, ذوالفقار علی خان صاحب نام تھا ان کا, این امیزنگ پرسنالٹی. ان کے علاوہ بے شمار ہمارے استاد محترم تھے جن میں طاہر قریشی صاحب موجود تھے, اینڈ دین دیر ور مینی ادر. پھر کچھ ہمارے ایسے دوست تھے جو ہماری کلاس میں بیٹھا کرتے تھے اور بڑی زبردست گفتگو ہوا کرتی تھی. سو ایک تو جو اتنے بھی فیکلٹی ممبر تھے, ریگارڈلیس میں اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, پڑھاتے بہت زبردست تھے, اور ہم سے جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی شاید اس سے 2 اسٹیپ آگے کا کام ملا کرتا تھا, اور اس کا ہمیں بینیفٹ یہ ملتا تھا کہ چونکہ ہم ریسرچ کے اسٹوڈنٹ تھے تو شاید کسی اسٹوڈنٹ کی آن ایوریج اگر بات کریں تو ریسرچ پبلیکیشن 1-2 سے کم تھی ہی نہیں, اور باقی یونیورسٹیز میں شاید کوئی ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کی ٹوٹل میں 1 یا 2 لوگوں کی international publications hon. So it was because of our faculty that I got 2 international publications as well. That is wonderful. Coming to Basharatullah Malik sahab. جی sir, آپ کچھ شاہد صاحب سے پوچھنا چاہیں؟ بس شاہد صاحب سے کیا پوچھتے ہیں, یہ تو خود ماشاءاللہ بچے اوریٹر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اور ان کے ساتھ جتنا تعلق ہے, کچھ ایسی بات بتائیں جو نئے بچے جو ہماری یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا پڑھنے آ رہے ہیں ان کو گائیڈ لائن ملے کہ ہاؤ دے ہیو گاٹ ٹو کنڈکٹ دیئر اسٹائل اینڈ لائف سو دیٹ دے کین اچیو بیٹر. بالکل ٹھیک ہے سر, میں اس کو نا کچھ کیلکولیشن سے اٹیچ کرتا ہوں تاکہ جو ہمارا اس وقت سننے والا اسٹوڈنٹ ہے, پروفیشنل ہے, اس کو پتہ چلے کہ اس نے ڈائریکشن کیا پکڑنی. جنرلی ہمارے پاس پاکستان میں ایک اسٹوڈنٹ 5 سال کی عمر میں اسکول کا حصہ بنتا ہے, فرسٹ گریڈ کا حصہ بنتا ہے, دین یو ایڈ 10 مور تو وہ اپنا 10th گریڈ پاس کرتا ہے, تو اب اس کی ایج ہوگی 15. دین یو ایڈ 2 مور, اس نے انٹرمیڈیٹ یا اے لیول کر لیا. دین یو ایڈ 4 مور, دیٹ میکس اٹ ہاؤ مچ, آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ کیلکولیشنز, آئی بلیو یہ تقریباً 21 کے قریب بن جاتا ہے. پھر وہ ماسٹرز کرتا ہے, دیٹ گیٹس ہم ٹو 23, اور ابھی تک اس نے کچھ نہیں کیا ان جنرل, اینڈ سم ٹائمز یہ ایج بریکٹ 25 کو بھی ہٹ کر رہی ہوتی ہے. میں یہ تمام فگرز اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں تو صحیح, آپ کر کیا رہے ہیں. اپروکسیمیٹ ایج پاکستان میں رہنے والے ایک شخص کی 60 to 65 ہے. اگر آپ ایوریج کیلکولیشن کریں تو 50% زندگی گزر گئی, اینڈ یو ڈیڈ نتھنگ. پڑھا ضرور زبردست, بٹ یو ڈیڈ نتھنگ ایکچولی, you just attained the knowledge, so you didn't apply it. Yes, it is important to get the skill set. Absolutely. And it is important to utilize your time, جو بڑا important ہے, and you have to start early. تو یہاں شاہد صاحب, I want to take the discussion forward towards your early career in your life. آپ نے کہا جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا, ہمارے ویورز سننا چاہتے ہیں اس بات کو کہ کیسے آپ نے اسٹارٹ کیا اپنی جرنی کو, جو آپ نے چیزیں بتائیں. وسیم, یہ جو ابھی ہماری کنیکٹیوٹی گفتگو کی چل رہی ہے, میں اسی کو لے کے آگے چلوں گا. جب آپ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ سے بیچلرز یونیورسٹی کی ڈگری کا حصہ بنتے ہیں, سمجھ لیں کہ آپ کا پریکٹیکل لائف کا دن اس دن سے شروع ہو جانا چاہیے. اوکے, آپ کو اپنی بیچلرز کی ڈگری کے پہلے سیمسٹر میں کام کرنا شروع کر دینا چاہیے. اسٹڈی اتنی ہارڈ نہیں ہے, اینڈ آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ اگر آج اپنی کیلکولیشن کرنے بیٹھیں تو شاید جتنا ٹائم اسٹڈی کو میٹرک میں دیتے تھے شاید وہ اپنی بیچلر اسٹڈی میں بھی نہیں دے رہے. سو اسٹارٹنگ فرام ڈے 1 فرسٹ سیمسٹر آپ کو اپنی اسکل پہ کام کرنا شروع کر دینا چاہیے. یو آر ناٹ ان دا یونیورسٹی ٹو گیٹ اے ڈگری اونلی, یو آر ہیئر ٹو گیٹ اسکلز. یہ اسکلز اور یہ ڈگری کل آپ کو مارکیٹ میں اچھی پلیسمنٹ. 100% agree, I 100%, this is a wonderful thing شاہد صاحب آپ نے کہی ہے. میں تھوڑا سا اس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے کریئر کے بارے میں تھوڑا. Absolutely right. تو 2006 میں when I started my bachelor's degree, مجھے اس وقت اب ینگ بہت سی چیزوں کا نہیں پتا تھا. still young. الحمدللہ. So میں نے کہا کہ کیا کیا جائے. I was quite inspired by radio presenters, تو میں نے کہا ریڈیو شروع کرتے ہیں. So 2006 میں میں نے ریڈیو اسٹارٹ کیا. دین آئی جوائنڈ ایجنسی, وہاں کچھ کمرشل وائس اوورس کا کام کیا. وہیں پھر ایک پرائیویٹ چینل تھا جو کہ 3-4 سٹیز میں کیبل کے ذریعے براڈ کاسٹ ہوتا تھا, اس پہ کام کیا. اینڈ ان دیٹ پرٹیکولر ڈگری میں نے 2 انٹرنشپس اور 1 پروجیکٹ کیا. شاہد صاحب ایون اٹ واز ریکوائرڈ اونلی 1, اور وہ بھی خالی کہیں سے آپ فائل لا کے پکڑا دیں. اچھا, اداکاری نہیں کیا نہیں اس وقت نہیں. نہیں ہاں, اس وقت یونیورسٹی اور کالج میں ہوسٹنگ اور وہ اداکاری کر لیا کرتا تھا. دین آئی اسٹارٹیڈ مائی ماسٹرز ڈگری فرام یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. آئی ورک فار کال سینٹر, یو فون, اٹس اے بگ نیم. Then I worked for an educational institute, Skips Education System. Then I conducted trainings for themselves and for other organizations. And then I initiated my business
نہیں ایکچولی 2013 میں نے الف لام میم کا ایک پروجیکٹ انیشیٹ کیا تھا جس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایجوکیشن کو لوگوں تک پہنچایا جائے. ایجوکیشن فار آل از اے ونڈرفل پروجیکٹ سب کے لیے جو ہے نا بالکل ایسا ہی ہے. اس کا مقصد دیکھیں وٹ آئی ہیو ریئلائزڈ اوور دا پیسج آف ٹائم کہ تعلیم وہ چیز ہے جو آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں, آپ کے صرف پورے خاندان کی نہیں, آپ کے علاقے اور پھر کبھی کبھار ملکوں کی زندگی بدل دیتی ہے. مائی فادر واز دا فرسٹ ون ہو ڈیڈ میٹرک فرام اے ولیج کالڈ بھائی کوٹ. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں نے الف لام میم کے پروجیکٹ کیوں شروع کیا, لیکن 4 سال بعد مجھے پتا چلا کہ اچھا بیہائنڈ دا سین موٹیویشن والد صاحب بھی تھے. والد صاحب کی تھی. کی چیلنجز کیا تھے وہ ارلی جو لائف کے آپ بتا رہے ہیں ابھی آپ سر کریئر کی؟ جب میں انٹرنشپ لینے گیا, میں ایسا بندہ ہوں جو سفارش یا پرچی پہ نہیں چلنے کا یقین رکھتا, تو میں 5 بینکوں میں چلا گیا اور ان سے انٹرنشپ مانگی اینڈ دے ور لائک یار شاید میں نے اس سے نوکری مانگ لی ہے. میں کہا بھائی میں تو انٹرنشپ مانگنے خیر وہ سم ہاؤ وہاں انٹرنشپ نہیں بنی, اور پھر جہاں جہاں میں نے اپنے ہی وسیلے اپنی ہی کوشش سے انٹرنشپ لی. سو یہاں اس پوائنٹ سے میں بات کروں, میں نے تقریباً ملٹیپل جابس کی, ملٹیپل بزنسز کیے کر رہا ہوں. سر الحمدللہ میری سفارش میرا اللہ ہے, میری پرچی کوئی اور نہیں ہے, میرا اللہ ہے. یہ وہ چیز ہے سر جو آپ کو کانفیڈنس بھی دیتی ہے, آپ کی چھاتی چوڑی بھی کرتی ہے اور آپ فخر سے چلتے ہیں اینڈ یو آر ویری سیٹسفائڈ. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کے وزن کے نیچے نہیں, آپ جس کے وزن کے نیچے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. بے شک. مجھے ایک بات کا جواب سر, آپ یہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, آپ نے 4-5 چیزیں کٹھی سٹارٹ کی ہوئی, ڈونٹ یو لوز فوکس؟ سر اچھا یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ آپ ملٹیپل چیزیں کریں, لیکن میں نے سب چیزوں کو گریجولی سلولی سٹارٹ کیا. 2013 واز دا فرسٹ پروجیکٹ, 2016 was the second project, 2018-19 was the last project that I initiated. آپ ان کو آٹو سسٹم پہ لگا, آٹو سسٹم پہ, یعنی کہ ایک سسٹم بن گیا چل رہا ہے پھر اگلا سسٹم شروع کیا جائے. ادروائز اگر آپ سب کچھ سٹارٹ میں کر رہے ہیں یو آر اسٹک. بٹ یس ٹائم بہت کم بچتا ہے سونے کے لیے, ملنے ملانے کے لیے, گھر والوں کے ساتھ اسپینڈ کرنے کے لیے, وہ ٹائم لیک آ جاتا ہے. ٹائم لیک کر جاتا ہے. بالکل آپ فوکس ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے, اپنا اسکل سیٹ کو امپروو کرنا چاہیے, تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی لائف ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے آگے چلتی ہے. یہاں سے بشارت صاحب کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. بشارت صاحب بتائیے گا اسٹارٹ اپس کی کامن مسٹیکس کیا ہوتی ہیں؟ بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں. سب سے پہلی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ دے بلیو کہ ہمارے پاس کیپٹل ہونا چاہیے. یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے. کیپٹل تھوڑا ہو, مناسب سا ہو, کافی ہے. بعض اوقات نہ بھی ہو, چل جاتا ہے. اور سٹارٹ اپس کو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی جو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو فیل جو کرتا ہے, جو ابھی میں ان سے بات بھی کر رہا تھا, فیل ان کا لینڈ لارڈ کرتا ہے. لینڈ لارڈ کرتا ہے. جو وہ کرائے پہ جگہ لیتے ہیں, لینڈ لارڈ ان کا کام جب چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو فوراً اس کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ میرا اتنا کرایہ کرو. میں ایک ٹیوشن سینٹر والے کو جانتا ہوں, وہ 15,000 پہ سٹارٹ ہوا تھا, تو لینڈ لارڈ نے دوسرے سال کہا کہ 50,000 کرو, اور تیسرے سال کہا کہ 85,000 کرو. اس بچے نے ٹیوشن سینٹر بند کر دیا. میں نے کہا تمہارا اتنا اچھا ٹیوشن سینٹر چل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ بشارت انکل میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے کم از کم 80 سے 100 بچہ پڑھانا پڑتا ہے صرف کرایہ پے کرنے کے لیے. کرایہ پے. تو میں لینڈ لارڈ کے لیے کام کر رہا ہوں, تو بہتر ہے کہ میں یہ کام نہ کروں. بشارت صاحب کی اس بات کو, سوری میں انٹرپٹ کروں, بشارت صاحب کی اس بات کو میں بڑا اسٹرانگلی یس کہوں گا. وہ یہ ہے کہ سر آپ نے چاہے ویلفیئر کا کام کرنا ہے, چاہے آپ نے بزنس کرنا ہے, چاہے آپ نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, سر آپ کو پیسہ چاہیے نہیں, آپ کو سب سے جو پہلی چیز چاہیے دیٹ از یور ولنگنیس ٹو ڈو سم تھنگ. آپ کی چاہت کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, آپ کرنا شروع کریں. سر چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ ویلفیئر ہے, چاہے وہ بزنس ہے, پیسہ, چیزیں, ریسورسز خود آہستہ آہستہ پل ہوتی ہیں. دیٹ مے ٹیک ٹائم, یو مے فیس چیلنجز, یو مے فیس مینٹل پریشر, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے رستہ بناتے ہیں. رستے جو ہے وہ آپ کے بنتے آپ نے مانگنا بھی اسی سے ہے. بالکل بے شک ایسا ہی ہے. شاہد صاحب ماشاء اللہ یو آر سکسیزفل. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو ہے, کمپوننٹ جو ہے اس سکسیس میں کون سا ہے؟ سر اگر میں if you wanna nominate one or two تو اسپیسیفک کر کے ذرا بتائیے گا ہماری آڈینس کے لیے. سر ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر میں کہوں میری زندگی میں جن لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے ان میں میری فیملی میں سے میرے فادر, میرے ٹیچرس, مائی ٹیچرس, they contributed a lot. And yes, جب ٹیچر کی بات ہوتی ہے, your institution
is there as well. We do agree with this one. We want to know کہ کیا اسکل سیٹ ہے جو آپ کا اسکل سیٹ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پوزیشن تک آپ پہنچے. سر دیکھیں, وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ یو آر ویری ماڈسٹ لیکن میں نکلوانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اسکل سیٹ کیا ہے جو آپ کا. سر دیکھیں, اوور دا پیسج آف ٹائم وین آئی انٹرڈ انٹو پریکٹیکل لائف چیزیں دیکھی, یونیورسٹی کا حصہ بنا, میں نے ایک چیز دیکھی کہ آن ون سائڈ دیر از اے ڈگری, on the other side there is a skill set, and on the third side there is a personality, there is a communication. اگر آپ کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہیں, آپ کے پاس آپ کی ڈگری موجود ہے which means کہ you are eligible to apply anywhere or you want to start anything, آپ کے پاس ایک کام مکمل ہو گیا. Secondly is your skill set, وہ اسکل آپ کے پاس موجود ہے جو کہ آپ کو کام کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. تھرڈ از یور پرسنالٹی, یور کمیونیکیشن اسکل. یہ تین اگر چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, یو کین میک یور وے, آپ اپنا راستہ بنا سکتے ہیں. یو مے بی اے ٹراؤٹ فش جو پانی کی لہر کے اپوزٹ بھی چل جائے گی لیکن اپنا راستہ بنا لے گی اپنا. بشارت صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جی, یہ بتائیے گا کہ لوگ اپنی لائف سے سیٹسفائی کیوں نہیں ہوتے؟ مائنڈ سیٹ. بالکل, میں ڈے ون سے یہ بات کر رہا ہوں. we agree to this. It's the mindset. سیٹسفائی اس لیے نہیں ہوتے. ابھی میری شاہد سے بات ہو رہی تھی, ہم یہ بات کی کہ بیسکس کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, روٹی, کپڑا, کوئی سر چھپانے کی جگہ, اتنی سی وہ ہو جائے تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس کشادہ گھر, اچھی بیوی, با اعتماد سواری ہے تو اللہ نے اس کے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی. جب آپ کو یہ چیزیں مل گئی, اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے, اگر آپ کو کشادہ گھر مناسب رہنے کے لیے ہے تو پھر آپ ایک محل کی سوچیں, وہ 25 کنال کا ہو یا 25 ایکڑ کا ہو. پھر دوسری بات ہے, پھر لوگوں کو دیکھ کے کہ اس کے پاس فلانی گاڑی ہے. اگر آپ کے پاس مناسب گاڑی ہے, پانے جانے میں کوئی ایشو نہیں, رستے میں روکتی نہیں ہے, تو دیٹ از گڈ, دیٹ از ونڈرفل. لیکن جب آپ سوچتے ہیں کہ چونکہ وسیم کے پاس مرسیڈیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں, تو وہ خوش نہیں رہتا. دوسری بات, خوش نہ رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنا سوچنے کا انداز, آپ اپنے کو جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, مجھے اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں میں اس کے اوپر سوچنا بند کر دوں اور ان نعمتوں کا سوچنا شروع کر دوں جو میری خواہشیں ہیں, تو اس پہ کوڑنا شروع کر دوں. خوش رہنا یا نہ خوش رہنا آپ کے اپنے بس میں ہے, اور اس کا پیسے سے کوئی تعلق پیسے سے تعلق نہیں ہے, اس کا مائنڈ سیٹ کے ساتھ تعلق ہے. اگر آپ کا مائنڈ فوکسڈ ہوگا, آپ کا مائنڈ شکر گزاری کے اوپر ہوگا, تو یہ کام جو ہے وہ ایزی ہوگا. میں شاہد صاحب کی طرف چلوں گا. شاہد صاحب, یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یونیورسٹی کے جو ریسورسز ہیں اس کو اس ٹائم کیسے یوز کریں؟ آپ نے کہا کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ ارلی, اف دیٹس اوکے, تو وہ یونیورسٹی کے ریسورسز کو کیسے یوٹیلائز کریں کہ وہ اپنے کریئر کے اندر ان کو ہیلپ ملے؟ سر دیکھیے, جو ڈگری آپ پڑھ رہے ہیں یقیناً آپ نے اس کو کسی نہ کسی انٹرسٹ لیول کی وجہ سے آپٹ کیا. اب اس ڈگری سے میکسیمم بینیفٹ اٹھائیں. آپ کے گروپ کے اندر ایٹ لیسٹ 20-30 اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں, دے دیم سیلوز ہیو امیزنگ پوٹینشیل. کسی کے پاس بزنس کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے, کسی کے فیملی میں کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی فورسز میں ہے. سو پیپل ہیو اے لاٹ آف تھنگس ٹو کنٹریبیوٹ ٹو یور پرسنالٹی. سیکنڈلی یور ٹیچرس, یہ ریسورسز ہیں. The first initial resource that you have, that is your peer group, جو آپ کے دائیں لوگ بیٹھے ہیں. Second is your front line manager, جو آپ کا ٹیچر موجود ہے. Institution, سر یو سی پی کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ لائبریری موجود ہے, انٹرنیشنل جرنلز کی ایکسیس موجود ہے. مجھے تو ایک دن وہ بھی یاد ہے کہ یونیورسٹی کے کانفرنس روم میں, بورڈ روم میں میٹنگ چل رہی تھی فیکلٹی کی. I thought it's interesting. میں ہلکا سا داخل ہوا اور مجھے لگا کہ مزے کی جگہ سیکھنے کو موقع مل گیا. میں وہاں بیٹھ کے سیکھنے لگ پڑا. سو آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. سر بہت ساری یونیورسٹیز یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس موجود ہیں جن کے پاس نہ تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہوگی, نہ آپ کے پاس اتنی ایزی ایکسیس ہے ٹورڈز لیب, ٹورڈز لائبریری. یہاں آپ کے پاس تقریباً سب کچھ موجود ہے. اب پوٹینشیل آپ یہ ہے آپ سیکھنے والے بن جائیں, اور وہی بات اسٹارٹ ارلی, اور یہ چیز تہیا کر کے بیٹھے ہیں. روز آئیں بے شک, تو آج یہ تہیا کر کے آج میں نے سیکھنا کیا, میں کیا اسکل گین کر کے نکلوں گا اس یونیورسٹی سے. اگر آپ اس شاندار یونیورسٹی سے بھی اسکل سیٹ لے کر نہیں نکلتے تو شاید پھر یونیورسٹی کا نہیں, آپ کا قصور ہے. بے شک ایسا ہی ہے. I would like to add one thing. اس کے علاوہ ایڈ کروں گا. فار ایگزامپل BBA میں ایک بچہ آتا ہے, اس کے پاس 4 سال ہے,
these are 48 months. If he manages to attend some seminar, something like that, ایک وقت تھا جب لاہور HR فورم اس کو کنڈکٹ میں بھی کرتا تھا, اس کے ساتھ پیکیجز کا ایک فورم تھا, اس کے ساتھ ایک NOP کا فورم چل رہا تھا. یہ 2-3 فورم تھے. بعد میں زیادہ بزی ہو گیا تو میں وہ نہیں ان جگہوں پہ گیا. اگر وہ 48 لیکچرز ایکسٹرا لے لے وہاں پہ ان لوگوں سے جو انڈسٹری کے جائنٹس ہیں, بالکل بڑے بڑے لوگ ہیں, اور ہمیں بڑا موقع ملا جو کسی وہ بڑے لیول پہ ڈائریکٹر HR اور دیر آر لیجنڈس, اور ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرنے کا موقع ملتا تھا اور کویسچن کرتے تھے. دے ور ویری کائنڈ ٹو آنسر. دیٹ از اے بگ لرننگ پروسیس. میں بچوں سے کہتا ہوں کہ یونیورسٹی کی پڑھائی کرو لیکن ان فورمز پہ جانا شروع کر دو. ایک بچہ جو 48 اس نے ایکسٹرا لیکچرز لیے ہوئے ہیں other than his class fellows, his position will be much up compared much to better and and now you have another platform to add to this learning, that is grow trainings. ہمارے پاس اس وقت کو اراؤنڈ 10+ ڈفرینٹ اسکل سیٹ کے ٹریننگ کورسز آفر کر رہے ہیں. اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی؟ جب میں بیچلر کی ڈگری میں موجود تھا, وی ہیڈ دس ڈائلیما, دس پرابلم کہ ہمیں گائیڈ کرنے والا پریکٹیکل انڈسٹری کا کوئی موجود نہیں تھا. سو میں نے اسی تھاٹ کو لے کر چلا, اینڈ آئی ہیڈ دی اپرچونیٹی کہ میں 10 سے 12 پبلک پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر گیا. دین وہ تمام چیزیں وہاں سیکھنے کے بعد, کرنے کے بعد اپنے نالج کو ہم نے شیئر کرنا شروع کیا, اینڈ دین وی اسٹارٹڈ دس انسٹیٹیوشن کالڈ گرو ٹریننگس. یہاں ہم لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں ان اسکل سیٹس پر جو کہ آج کے وقت کی ضرورت ہیں. اٹس اباؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اٹس اباؤٹ ویب ڈیولپمنٹ, اٹس اباؤٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, اٹس اباؤٹ فری لانسنگ, اٹس اباؤٹ کمیونیکیشن اسکلس. اگر یہ چیزیں آپ اپنی اس پرسنالٹی میں ایڈ کر لیتے ہیں, یور نیگوسیشن اسکل ول انہینس. آپ امپلائر کے سامنے بیٹھ کے کہیں گے اف یو آر پیئنگ می 35 آئی ایم ناٹ اوکے ود اٹ, آئی ول چارج 45 اینڈ ہی از ریڈی ٹو پے ایز ویل بیکاز یو ہیو دیٹ تھنگ وچ ہی از لوکنگ فار. بالکل ایسا ہی ہے. میں لاسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتا ہوں پروگرام کے. شاہد صاحب کوئی لاسٹ, ویسے تو آپ نے پورے شو کے اندر ہی بڑی زبردست سجیشنز دی ہیں ہمارے ویورز کو, کوئی لاسٹ چاہتے ہوئے سجیشن دینا چاہیں؟ سر, پروگرام کا آغاز اس بات سے ہوا تھا, دیٹ واز ڈریمنگ. ڈریم بگ, یعنی کہ بڑا خواب دیکھیں. اگر آپ نے بڑا خواب نہیں دیکھا اور اس کے لیے کوشش نہیں کی تو سمجھیں کہ آپ کی زندگی بے مقصد رہ گئی. آپ اپنے آپ سے سوال ضرور کریں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا, اور اگر مقصد نہیں ہے تو یہ بے مقصد زندگی آپ کب تک گزاریں گے. ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں, ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں, ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس کے پاس رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے. اشرف المخلوقات, مسلمان, پاکستانی, فرسٹ ایٹامک پاور اسلامک, ہمارے پاس بہت بڑی رسپانسبلٹی. جسٹ فیل دس رسپانسبلٹی, اور اس کے بعد جو بن پڑے وہ کریں. اپنی اسکل کو انہینس کریں, بہترین سے بہترین کام کریں تاکہ یہ ملک, یہ امہ اور ہم ایک بہتر لیول پر ہیومینٹی کو سرو کر سکیں. جی تو بالکل ایسا ہی ہے. اب میں چلتا ہوں بشارت صاحب کی طرف. بشارت صاحب کوئی لاسٹ کمنٹ آپ کی طرف سے ہو؟ بس I would like to say that I'm so happy. He is a wonderful person. He knows what to say and what to talk. He has encompassed the whole topic اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے sum up کر دیا ہے, تو مجھے اور کوئی کوشچن نہیں کرنا. The only thing I want to say is that I'm so proud that he is a product of UCP. جزاک اللہ. جی تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں اپنے مہمانوں کا, شاہد زمان کھوکر صاحب کا اور پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسپیشل ٹائم نکالا ہمارے لیے, ہمارے ویورز کے لیے, اور بڑی زبردست ڈسکشن انہوں نے کی. جو مجھے سمجھ لگا وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ ارلی, اسکل سیٹ حاصل کریں, اینڈ یو ہیو ٹو ڈریم بگ, کیونکہ اے ونر از اے ڈریمر ہو نیور گیوز اپ, اینڈ یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ ایک بڑا خواب دیکھیں. جیسے علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا, پاکستان حاصل ہوا. اسی طرح بے شمار بزنس ٹائکونس ہیں, سوشل کام کرنے والے لوگ ہیں, فلنتھراپسٹ ہیں, جنہوں نے بڑا خواب دیکھا اور اس کو اچیو کیا. تو یہ پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ہم انسٹل کریں وہ موٹیویشن جو آئی ڈونٹ نو کہیں لیکنگ ہے, وہ راستہ آپ کو دکھائیں, آپ کو سکسیسفل لوگوں کے ساتھ ملوائیں تاکہ آپ ان کی کہانی سنیں اور آپ کو پتہ لگے کہ سفر کرنا بہت ایزی ہے. صرف یو نیڈ ٹو نو
کہ روڈ کون سی ہے جس نے اس طرف لے کے جانا ہے. دیکھتے رہیے پروگرام کامیاب, اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.